السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محتشم سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے والدین سے حسن سلوک کرنا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں سے کسی کو باپ بنایا ہے، کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے اور کسی کو بیٹا بنایا ہے، کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی ہے۔ غرض رشتے بنا کر رب ذوالجلال نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں سے ایک پہنچے یا دونوں پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تو ان سے کبھی ہوں بھی مت کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ صرف ظاہرداری نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا۔ اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنی بندگی کا حکم ارشاد فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہیں، بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی خوشی، اپنی خواہش کو بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ ماں کا مجاہدہ یہ کم ہے؟ ماں کی یہ مشقت کم ہے؟ سب سے زیادہ محنت اور مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس ماں نے تکلیف برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت مشقت برداشت کرتا ہے، سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنی اولاد کی خاطر کسب معاش کی مشکلوں کو برداشت کرتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی اور سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی اور سردی برداشت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ان کے علاج کی خاطر ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی راحت اور سکون کو بچوں کی خاطر قربان کرتے ہیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے جنہیں جس جگہ اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے،
وہیں والدین کے شکر گزاری کا بھی حکم فرمایا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، سورہ لقمان میں ہے، انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، کہ میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ معزز و محتشم سامعین، یہ تھا پارٹ 1، جس میں رب ذوالجلال کے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العظیم ہم اسی کی بارے میں پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔